السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، ہم عن قریب رمضان کا استقبال کرنے والے ہیں۔ آئیے رمضان کی آمد سے قبل چند ضروری اور اہم ترین کام جو ہم تمام مسلمانوں کو لازمی طور پر کر لینا چاہیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن ایک گزارش ضرور کروں گا کہ رمضان کی آپ کی اپنی مخصوص دعاؤں میں اس سیاہکار کو ضرور یاد رکھیں، اور ہمارے چینل میسج آف اسلام مفتی محمد مجیب الدین قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی لنکس کو اپنے رشتہ داروں، دوست احباب اور اعزاء اور اقارب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ ایک شیئر کرنا صدقہ جاریہ بن جائے اور اس کا ثواب تا قیامت آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلا کام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے کئی مواقع فراہم کیے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور حالات کے اثرات کا طبیعت میں ظاہر ہونا یقینی ہے۔ اسی لیے حالات کے بنائے ہوئے فاعل حقیقی سے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مخالف حالات کو موافقت میں تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ خود اللہ یہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ دوسرا کام، ہم سب رمضان شریف کی آمد کے منتظر ہیں، اور لازم بات ہے کہ ہم سب بھی شریف ہیں، اور رمضان شریف میں قرآن شریف نازل ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم سب کو اب شریف ہو جانا چاہیے، ہم سب کو اب شریف ہو جانا چاہیے۔ تیسرا کام، مٹی میں کھیلتے کھیلتے بچے کو جب بھوک لگتی ہے تو بچہ مٹی میں کھیلے ہوئے گلاس اور گندے برتن کو لے کر ماں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ امی جان بھوک لگی ہے، اس میں دودھ ڈال دو۔ ماں بڑے پیار سے کہتی ہے کہ بیٹا یہ گندا ہے، اس کو صاف کر لو پھر دودھ دوں گی۔ اسی طرح رب کائنات اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ بندو، رمضان المبارک کی عنایتیں اور نوازشات کو دل کے برتن میں اڈیلنے کے لیے دل کو صاف کر لو۔ جیسے گندے برتن اور گلاس میں دودھ نہیں ڈالا جاتا، اسی طرح گندے اور گناہوں سے لدے دل میں رمضان کی رحمتیں اور برکتیں نہیں اترتی۔ اس لیے رمضان سے استفادے کے لیے قلب و دل کی صفائی، پاکیزگی اور تطہیر انتہائی ضروری ہے۔ چوتھا کام، مہمان کی آمد پر تیاری کی جاتی ہے۔ مہمان جتنا بڑا اور اہم ہوتا ہے، تیاری بھی اسی لحاظ سے کی جاتی ہے۔ مثلا گھر صاف کیا جاتا ہے، فرش صاف کیا جاتا ہے، دروازوں اور دریچوں کے پردے تبدیل کر دیے جاتے ہیں، گلدستوں سے گھر آراستہ کرتے ہوئے اس کی رونق بڑھا دی جاتی ہے۔ اب رمضان بھی ایک مہمان ہے، اس کی بھی تیاری ہونی چاہیے۔ گھر کی صفائی کی طرح دل کی صفائی ہو، فرش کی صفائی کی طرح اعمال کی درستگی و اصلاح ہو، اور گھر کو آراستہ کرنے کی طرح اخلاق و کردار کو سنوارنا چاہیے۔ پانچواں کام، رمضان المبارک میں صرف 2 اعمال کا اضافہ ہوتا ہے، ایک روزہ اور دوسرے تراویح۔ باقی سب جو کام رمضان میں نہیں کرنا ہے وہ غیر رمضان میں بھی ممنوع ہے۔ جھوٹ صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ غیر رمضان میں بھی حرام ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے محنت پر اجرت میں اضافہ فرماتے ہیں، اعمال کے دام اور قیمت بڑھا دی جاتی ہے۔ فرض پر 70 فرض اور نفل پر فرض کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ چھٹا کام، رمضان المبارک کے اوقات مرتب ہونا چاہیے، نیک کاموں میں مسابقت مطلوب ہے۔ سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض،
تلاوت قرآن، درود شریف کی کثرت، اسی طرح صدقہ و خیرات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہو۔ پہلے دیوار پر بڑی دیواری گھڑیاں ہوتی تھیں، ایک مرتبہ اس میں کنجی دی جاتی تو پورے 8 دن یعنی ایک ہفتہ وہ برابر چلتی رہتی۔ اسی طرح موبائل زیادہ استعمال پر 24 گھنٹے اور کم سے کم استعمال پر 2 دن تک چلتا ہے، بیٹری لو ہو تو بند ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں اور اس کے انوارات سے ہم سب کو ایمان کی بیٹری کو خوب چارج کرنا چاہیے تاکہ بقیہ 11 مہینوں میں اس کے اثرات باقی رہے اور ایمان کی تازگی و حرارت اور نیک اعمال کی خوشبو زندگی میں محسوس کی جا سکے۔ 7واں کام، کمپنی سے گھر کی کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو کمپنی اس کے ساتھ ایک چھوٹی کتاب بھی دیتی ہے جس میں اس کا ڈیفینیشن لکھا ہوتا ہے، اس کا طریقہ استعمال بتایا جاتا ہے۔ اور اسی کمپنی سے کوئی بڑی اور اہم چیز خریدی جاتی ہے تو کتاب کے ساتھ آدمی کو بھی بھیجا جاتا ہے تاکہ استعمال کا طریقہ بتایا جائے۔ کائنات میں انسان سب سے بڑی مشین ہے اور خالق کائنات نے انسان کو بنایا اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے قانون کی شکل میں رحمان نے قرآن بھیجا۔ یہی نہیں بلکہ زندگی کا طریقہ بتانے کے لیے رحمان نے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پیغمبر رحمان کو بھیجا۔ لہذا تمام انسانوں کو قرآن اور صاحب قرآن کو مشعل راہ بنا کر اسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ 8واں کام، رمضان المبارک میں مرد و عورتیں بازار، گھر اور پکوان وغیرہ کے تمام کاموں سے نماز عصر سے پہلے فارغ ہو جانے چاہیے اور عصر بعد ذکر و اذکار اور دعاؤں میں مشغول ہوں، چونکہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ ان اوقات کو پکوان میں افطار کی تیاری اور دیگر غیر ضروری چیزوں میں ضائع نہ کریں۔ 9واں کام، روزہ رکھنے پر ثواب اور روزے داروں کو کھلانے اور ان کی خدمت پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ہماری عورتیں روزہ بھی رہتی ہیں اور گھر کے مثلاً 5 افراد کے لیے کھانا بھی تیار کرتی ہیں تو ان کو 6 روزوں کا یعنی 6 روزداروں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ہماری عورتوں کے لیے بڑی سعادت ہے جو روزے کی حالت میں گھر وغیرہ کے کام کاج بھی کرتی ہیں اور دوہرے ثواب کی مستحق بھی بنتی ہیں۔ 10واں اور آخری کام، رمضان المبارک میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن، تلخی پیدا ہوتی ہے، لہذا ایسے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ ماتحتوں پر نرمی، گھر کے کاموں میں کمی بیشی پر گھر والوں کے ساتھ محبت و شفقت، مسجد میں جھگڑوں سے پرہیز، ساتھیوں سے تلخی کے بجائے حسن سلوک اور نرمی، یہ سب صبر کا حصہ ہے اور صبر کا تقاضا ہے، اسی لیے روزے میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ چند ایک اہم نصیحتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں محبوب العلماء والصلحاء عارف باللہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم کی بیان کردہ تقریر سے کچھ اقتباسات اور کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں نے رکھی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بھی توفیق عمل نصیب فرمائے اور ساروں کو عمل کرنے اور اس کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔